جی ویلکم بیک. سو باسی صاحب, آئی ایس ایف ہوگی, اسٹیبلش ہوگی, اس سے مسلمان دنیا بھی ہوگی اور باقی ممالک بھی ہوگی. اب کس طرح یہ ہوتا ہے وی ول سی. پاکستان بھی ہوگا, پاکستان بھی کمٹ تو کیا ہے, انڈونیشیا نے 20,000 ٹروپس کمٹ کیے ہیں. لیٹس سی. اچھا, اب پوائنٹ نمبر 16 پہ آتے ہیں. اسرائیل ول ناٹ آکوپائی اور انیکس غزہ. پہلے بڑا شکریہ اسرائیل کا کہ وہ انیکس نہیں کرے گا اور اس کو آکوپائی نہیں کر لے یار, آکوپائی یہاں پہ. اچھا یہ بات تو کر لی, ویسٹ بینک کو بالکل بھول ہی گئے ہیں. ویسٹ بینک کو جس کو انیکس بھی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس کو مطلب وہاں پہ سیٹلمنٹس بھی ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے 1992 میں جو سیٹلمنٹ جو یہودی لوگ تھے ویسٹ بینک, ان کی تعداد تقریباً 80,000 تھی شاید. اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 8 لاکھ کے قریب ہے, اور ابھی 33 مزید جو سیٹلمنٹس آ رہی ہیں ویسٹ بینک میں. تو آپ, اور اس میں E1 پروجیکٹ بھی ہے جو کہ ایسٹ جیروسلم کو باقی ویسٹ بینک سے الگ کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ جیروسلم جو ہم کہتے ہیں نا کہ دارالحکومت ہوگا فلسطینی ریاست کا, اس کو بھی فارغ کر دیا. اور اسموٹریچ اور بن گویر جو ہیں یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلسطینی ریاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. تو ان کو اس میں تو جو انیکسیشن ہے یا جو سیٹلمنٹس ہیں کہیں بھی اس پلان میں کہیں ذکر نہیں ہے. ہماری مسلم دنیا کو خیال نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ انیکس نہیں کریں غزہ کو تو سو واٹ, اس کو آپ ویسٹ بینک کو جو انیکس کرنے جا رہے ہیں, فردر اپنے جوئی سیٹلمنٹس کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, اس کے بعد آ جائیے جی پوائنٹ نمبر 17 پہ. ان دا ایونٹ حماس, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 17 پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ان دا ایونٹ حماس ریلیز اور ریجیکٹس دا پروپوزل دا ابو انکلوڈنگ دا اسکیلڈ اپ ایڈ آپریشن ول پروسیڈ ان دا ٹیرر فری ایریاز ہینڈیڈ اوور فرام دا IDF ٹو دا ISF. یعنی کہ حماس اگر اس سے پلان سے ایگری نہیں کرتا کل تک یا پرسوں تک, تو پھر یہ ہوگا کہ جو IDF نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے علاقے خالی کروائے ہیں وہ ISF کے حوالے کر دے گا. یعنی یہ کہ ISF کا جانا تو ٹھہر گیا. اسلام جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ تو اب جائے گی کچھ علاقوں میں اپنا وہ کر لے گی, لیکن وہ سارے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہوگی جو ہے ڈپینڈنٹ اسرائیلی فورسز کے, کہ اسرائیلی فورسز نے کون سے علاقے خالی کیے, ممکن ان کا آمنا سامنا کہیں ہو جائے تو پاکستانی فورسز کے لیے ایک بڑی اس میں ایک چیلنجنگ سچویشن ہوگی. میری تو اپنی درخواست یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے, اعتراض کیا جائے, پر ان اینی کیس دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھتے ہیں حماس کا ایکچولی ریئیکشن کیا آتا ہے. اس کے بعد آ جائیے جی پوائنٹ نمبر 18 پہ. An interfaith dialogue process will be established based on the values of tolerance and peaceful coexistence to try and change mindsets and narratives of Palestinians and Israelis by emphasizing the benefits that can be derived from peace. اب یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ جی اسرائیلیوں کا اور غزہ کے جو فلسطینی لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. چلیے اگر ہو جائے تو اچھا ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ جو اس وقت اسرائیلی حکومت ہے وہ تو رہے گی, ریاست تو رہے گی, اصل معاملہ تو فلسطینیوں نے ہے, وہ ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں, تو اصل مائنڈ سیٹ تو ان کا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا کرے کہ اس مائنڈ سیٹ کی تبدیل کرنے میں یہ ہو کہ اسرائیلیوں کو راضی کرے کہ بھئی آپ فلسطینی ریاست پہ مان جائیے. یہ ہوگا کہ نہیں الگ بات ہے, لیکن اس سے مطلب یہی نکلتا ہے. صحیح. Point number 19. While Gaza redevelopment advances and when the PA reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood, which we recognize as the aspiration of the Palestinian people. اب یہ پوائنٹ 19 جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ اگر جی سارے معاملات ٹھیک ہو گئے, PA پریسیڈنٹ اتھارٹی نے اپنے آپ کو ریفارم کر لیا, ISF نے وہاں پہ کر لیا, ڈی ریڈیکلائزیشن بھی ہو گئی, ٹیرر کوٹ آن کوٹ فری ہو گیا, تو پھر ہم شاید فلسطین کی اسٹیٹ کی بات کریں. ٹھیک ہے, وہ بھی شاید اب کب ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کسی کو جواب آپ کو مجھے ہمارے ویورز سب کو معلوم ہے کہ کیا یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں, جب سے اوسلو ایکارڈ شروع ہوئی. اس سے پہلے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جو ایک ایگریمنٹ جو 1979 میں ہوا تھا. تو یہ سارا اچھا, اور اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے
کہ ویسٹ بینک بھی اس میں شامل ہوگا، یا اگر فلسطین اسٹیٹ کو فلسطین کی ریاست بنتی ہے تو وہ 1967 کے جو بارڈرز ہیں اس حساب سے بنے گی، اور جو ایسٹ جیروسلم ہے بیت المقدس وہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا. کہیں بھی اس میں ذکر نہیں ہے، اس کو ایمبیگوس چھوڑ دیا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ مطلب کچھ سمجھائے ذرا ہمیں نا کہ یہ ایگریمنٹ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے. اور پھر آخری پوائنٹ یہ ہے کہ the United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence. چلیے یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ وہی ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا قوم کو. اب یہ پلان ہم نے سارے 20 کے 20 نکات اس کے ہم نے ڈسکس کیے. اب مجھے کوئی یہ سمجھا دے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو بات بنتی ہے کہ اتنا کرائم ہو گیا ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو اب اس کا کیا یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو. ہیومینیٹیرین اسسٹنس کیسے پہنچے؟ کیونکہ اسرائیل تو بالکل کوئی کسی کی بات نہیں مان رہا. سوال یہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں مسلمان دنیا کو کم از کم 8 ممالک ہیں خاص طور پہ، آپ نے اس پہ ایگری کس طرح کر لیا؟ مطلب آپ پہلے اس پہ ایگری کرنے سے پہلے حماس کو کانفیڈنس پہ تو لیتے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنا ہمیں بتائیے ابھی سے کہ کیا آپ کا پلان ہے. آپ نے تو اس پہ ایگری کر کے آپ نے تو حماس کو پریشر میں لے آئے نا. یہ سب سے بڑی ڈپلومیٹک میں مس اسٹیپ ہوا ہے مسلم دنیا سے. اور اگر مسلم دنیا مجھے یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو 8 ممالک نیو یارک میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بھی اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے تو کہیں بھی 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات نہیں کہی، کہیں فلسطینی ریاست کی بات نہیں کی. غزہ اور ویسٹ بینک کو بالکل الگ الگ کر دیا. فلسطینی ریاست تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یا تو میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کو الزام دوں نا، میں تو جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ مسلم دنیا کی بھی دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. اور آپ کس طریقے سے، کیا ڈپلومیسی آپ کے پاس سینس ہے، کیا وزڈم ہے کہ آپ حماس سے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس پہ ایگری کر رہے ہیں، اور فٹافٹ آپ جو ہے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آپ ٹرمپ کے پلان کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. میرے اپنے خیال میں دیکھیے، حماس would not say no to this plan, but they would not say yes either. وہ ڈیفینیٹلی کہیں گے جی ہمیں ان میں کچھ شکیں تو قابل قبول ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، لیکن اس پورے پلان کو تو حماس ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اور پھر صرف حماس بھی نہیں ہے، یاد ہے اسلامک جہاد ہی وہاں پہ ایکٹیو ہے. اس کا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کون ڈیل کرے گا؟ تو کویسچن یہ ہے کہ یہ جو پلان ہے میرے خیال میں اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، جو کہ مجھے مشکل لگتا ہے کہ جلدی ہو جائے، اگر ہو جاتا ہے، لیٹ سے حماس کہتا ہے چلیے جی ایک ٹیکٹیکل موو ہے، ہم فی الحال ایگری کر جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنے ڈی کمیشن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسارم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ اس سے پھر آپ سمجھیے کہ فلسطین کی ریاست کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. لیکن اگر ہم اگر کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے کوئی صورتحال، کوئی ایگریمنٹ ہو ہی جاتا ہے، کوئی حماس امینڈمنٹ دیتا ہے اور وہ اسرائیل اور امریکہ کو تسلیم ہوتی ہیں، میرے خیال میں اس ایگریمنٹ کو اقوام متحدہ میں آنا چاہیے. اگر وہ ایگریمنٹ پروپوز، اس کو یونین سیکیورٹی کونسل انڈر چیپٹر 7 اس پہ ریزولوشن پاس کرے. جس طرح 2015 میں ایران نیوکلیر ڈیل پہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی نا، تاکہ ہر چیز انڈر چیپٹر 7 میں آ جائے، مینڈیٹری ہو جائے، تاکہ اسرائیل اس سے نکل نہ پائے اگر کوئی ایگریمنٹ واقعی ہو جاتا ہے. تو میں تو اس حد تک مطلب کہوں گا، کیونکہ رشیا اور چائنا کی بھی تو ضروری ہے نا کہیں امپورٹنس. رشیا اور چائنا کو بالکل آپ نے اس پروسیس سے آؤٹ کر دیا ہے، اور چائنا اس وقت رائزنگ پاور ہے، چائنا کی کریڈیبلٹی ہے، تو ان کو بھی آپ شامل کریں. اس لیے اس پلان کا اگر یہ ایگریمنٹ میں ہو جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ حماس اس سے ایگری کر جاتا ہے، اسلامک جہاد اس سے ایگری کر جاتا ہے، اور تو پھر اس کو یو این سیکیورٹی کونسل پہ آپ لے کر آئیے اور وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کیجیے، تاکہ کوئی بھی اس سے ودڈرا نہ کر رہے. کیونکہ دیکھیے نیتن یاہو کی تو کریڈیبلٹی ہے نہیں. نیتن یاہو تو پہلے بھی اس نے بیک ٹریک کر لیا تھا، ریزائل کر لیا تھا فرام دا سیز فائر ایگریمنٹ آف 19 جنوری. سو ہم نیتن یاہو پہ تو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس کو چیپٹر 7 کے تحت آنا چاہیے. دوسری بات جو اس میں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاملہ دیکھیے، پاکستان کا جو معاملہ ہے، پھر اس سے پہلے کہ پاکستان کی فوجوں کی بات کروں، بات دیکھیے فیصلہ فلسطینیوں نے کرنا ہے. فیصلہ اگر وہ فلسطینی اور قربانی دینا چاہتے ہیں تو دے دیں،
ہمارا اور آپ کا فیصلہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ آزادی بغیر قربانیوں کی تو نہیں ملتی. اگر 65,000 شہیدوں کے بعد اور اتنی قربانیوں کے بعد انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اسرائیل کو کامیابی اس میں نہیں ہوئی، اسے تباہی بہت پھیلائی لیکن وہ حماس کو شکست نہیں دے سکا. بالکل صحیح. اب اگر فلسطینیوں نے یہی کرنا تھا تو یہ سارا ہوتا ہی نہ معاملہ، پھر تو بہت پہلے ایگریمنٹ ہو جاتا نا. 19 جنوری کو تو انہوں نے ایگری کر ہی لیا تھا ان اینی کیس. وہ تو نہیں چاہتے، حماس تو نہیں چاہتا کہ فردر ڈسٹرکشن ہو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری فیصلہ تو فلسطینیوں نے کرنا ہے. صحیح. میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، یا مسلمان دنیا نے بھی نہیں کرنا. تو لیٹس ہوپ کہ وہ اپنے تئیں ایک صحیح فیصلہ کرے گے حماس. ہم یہ بھی نہیں. پاکستانی فوجوں کی بات پاکستانی فوج، دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سارے معاملے سے فوجوں کی حد تک دور رہنا چاہیے. ہم کیوں ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ فلسطینی بھی ہمیں اچھی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ ہمارا ایک بڑا اچھا پازیٹیو رول رہا ہے، ایک مثبت ہمارا امیج ہے. فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے، ٹھیک ہے فلسطینیوں نے ہمیں کشمیر پہ اس طرح سپورٹ نہیں کیا، وہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن ہم جس طرح فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے. اور اگر دیکھیں یو این کا مینڈیٹ کے بغیر یہ کوئی فورن آکوپیشن ہے نا، فورن آکوپیشن ہے. پاکستان نے کہیں پارٹیسپیٹ نہیں کیا اپنے فورسز کو. یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پہلے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سینائی میں یا لیبنان میں بھی تو فورن آکوپیشن تھی، لیکن لیبنان ایک سیپریٹ ریاست تھی، ایجپٹ ایک سیپریٹ ریاست تھی، لیکن فلسطین ایک ریاست کے طور پہ بھی نہیں آئی. تو وہاں پہ جانا، اپنی فوجوں کو بھجوانا، ٹیریٹری، اے لینڈ وچ از انڈر فورن آکوپیشن، آئی ڈو ناٹ نو اف اٹ از ایڈوائزبل. صحیح. سو اسی کے ساتھ آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.